कहने लगे क्या अकीदा है साहब, बच्चा जमीन पे गिरता है, माँ बेसाख्ता कह देती है ये आली मदद। क्या आपको नहीं पता मदद सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती है? यह मदद मांगना बिदअत है, शिर्क है, यह मदद मांगना जायज नहीं है। मैंने कहा अगर मदद कुरान से दिखाऊं, जाली मदद पे हदीसें बहुत सुनी होगी, लेकिन मैं सीने कुरान से लाके आयत दिखा रहा हूं, और कसम खुदा की ऐसा आयत का एंटीबायोटिक ताबीज देकर जा रहा हूं या अली मदद का, कि जब तक आपको ये आयत याद रहेगी तब तक मुनाफिक आपके सामने नहीं बोल सकते। कहने लगे कहां लिखा है? मैंने कहा उठाओ 15वां पारा कुरान मजीद का सूरह मुबारक इसरा आयत नंबर 80, इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़, ए मेरे अल्लाह मुझे दाखिल कर सच्चाई के साथ, व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़, और रसूल ने कहा मुझे बाहर निकाल सच्चाई के साथ, वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, नबी ने कहा अल्लाह मुझे अपने यहाँ से एक मदद करने वाला दे दे, अपने यहाँ से मिसाल दे के समझाता हूँ, मिसाल दे के खुदा आपको सलामत रखे। मजलिस में बैठे हुए बच्चे भी पहुंचे, अपने यहाँ से ये मिल्लत उनका समझाता हूँ, खुदा की कसम तारीख शाहिद है। जरा सी मिसाल दूंगा सहन पहुंच जाएगा। मसलन मैं यहाँ आया, आने के बाद किबला ने मुझे फोन किया कि मैं नूर इलाही आ रहा हूँ, जनाब आप अपने यहाँ से चाय पिला दीजिए। मैंने कहा साहब मौलाना तशरीफ ला रहे हैं, ऐसा करता हूँ कि आप बेहतरीन तरीके से जो हमारे यहाँ की मशहूर चाय है वहां लेके चलता हूँ। मौलाना को लेके गया, अपने पैसे से मैंने चाय पिलाई, और जैसे ही चाय पिला दी और मौलाना जाने लगे, कहने लगे चाय बहुत अच्छी थी लेकिन किबला आपने अपने यहाँ से नहीं पिलाई। मैंने कहा क्या मतलब? का अपने यहाँ से यानी अपने घर से पिलाइए। नबी कह रहे थे मददगार अल्लाह तेरे यहाँ से चाहिए, तेरे घर से चाहिए। बताइए नबी को काबे से क्या मिला? मिला तो अली मिला ना। अल्लाह अपने यहां से दे। आज कुछ लोग बदअकीदा मुसलमान कहते समझ में नहीं आता कि अली काबे में क्यों पैदा हुए। अरे नबी भी हो सकते थे, मांगा ही अल्लाह के यहाँ से था। अब जुमला सुन लेना, तुम्हारे अकीदों को सलाम। अल्लाह ने नबी ने मांगा ही अल्लाह के यहाँ से था, तो अल्लाह ने पैदा किया है अपने घर में, विलादत हुई है अली की अल्लाह के घर में। अरे जिन लोगों को आज तक अली की विलादत समझ में ना आई, उन्हें विलायत क्या आएगी? अली जिन्हें आज तक विलादत समझ में ना आई हो, उन्हें विलायत क्या समझ में आएगी? तो कुरान ने कहा नबी मांगो, वाजिब है तुम पे क्या? एक मदद करने वाला। ए अल्लाह मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ए नबी अल्लाह हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये आपके मुफ्ती कहते हैं कि अल्लाह से मदद मांगिए, मदद करने वाला ना मांगिए। मदद गैरुल्लाह से जायज नहीं। और आप कह रहे अल्लाह मदद करने वाला दे दे, अल्लाह एक मुश्किल कुशा दे दे, अल्लाह एक मुश्किल कुशा दे दे। लेकिन अल्लाह ने दिया भी तो 13 रजब को नबी के हाथों पे अली की शक्ल में मददगार दिया, तो अली है नबी का मददगार।
علی ہے نبی کا مددگار، علی ہے آن ڈیمانڈ مددگار ہے، علی ہے نبی کا مددگار، علی ہے نبی کا مددگار۔ ارے جب علی نبی کا مددگار ہے تو شیعہ یا علی مدد کہتے تو موت کیوں آتی ہے؟ لفظوں پہ غور کیجئے گا، قسم بخدا لفظوں پہ غور۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا، لفظ نصیر سب کو یاد ہے، لیکن جب نصیر آئے گا تمہارے ذہن میں، ایسا جملہ دے کے جا رہا ہوں، یہ جملہ آپ کے ذہن سے ٹکرانا چاہیے۔ ایک لفظ ہوتا ہے صاحب ناصر، ناصر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی مدد کرنے والا۔ نصیر یہ بھی لکھا سب نے، مدد کرنے والا۔ ڈکشنری آپ جا کے کھولیے، نصیر کے معنی بھی مدد کرنے والا، پڑھا لکھا مجمع اس لیے بات سمجھا رہا ہوں، ناصر کے معنی بھی مدد کرنے والا۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے محمد ناصر مت مانگنا، نصیر مانگنا۔ اے میرے اللہ، ہم تو ناصر کہتے ہیں، یعنی امام حسین کے ناصر، امام حسین کے انصار، لیکن اللہ نے ناصر نہیں منگوایا، نصیر منگوایا۔ مسلمانوں نے لکھ دیا ناصر بھی مدد کرنے والا، نصیر بھی مدد کرنے والا۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی، میں نے کہا کچھ تو ہے جو چھپایا جا رہا ہے۔ میں نے قرآن کے ڈیپتھ میں جا کے دیکھا اور گرامر سے نتیجہ نکال کے لایا ہوں کہ ناصر ہے اس میں فاعل کا صیغہ، اور نصیر ہے صفت مشبہ کا صیغہ۔ اس میں فاعل میں استمرار نہیں پایا جاتا، صفت مشبہ میں استمرار پایا جاتا ہے۔ تو نبی نے ناصر نہیں مانگا، نبی نے مانگا ہے نصیر۔ اے اللہ، ناصر نہیں چاہیے، نصیر چاہیے۔ تو ناصر اسے کہتے ہیں جو کبھی کبھی مدد کرے، نصیر اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ۔ نصیر یعنی جو ہمیشہ مدد کرے۔ اب ایک جملہ ایک عرض کر دوں، اللہ ہمارا خالق ہے، ہماری وزن عقل کی تول نہیں سکتا، لیکن اگر عقل کو تولتے تو شاید 250 گرام سے زیادہ نہ نکلے۔ بھیجے کی بات نہیں کر رہا، عقل کی بات کر رہا ہوں۔ بہت ساروں کے بھیجے میں عقل ہی نہیں ہوتی۔ بھیا بہت سارے، اور خصوصاً علی کے دشمن کے بھیجے میں۔ سنیے گا تو صاحب عقل کا وزن نہیں، لیکن جس نے ساری عقلیں بنائی ہوں وہ اللہ، اس نے کہا محمد ناصر نہیں مانگنا، نصیر مانگنا۔ جملہ سننا قسم بخدا، ناصر نہیں مانگنا۔ دیکھیے مطلب سمجھا رہا ہوں میں وہی کوشش کرتا ہوں جو مسلسل جو ہے قرآن میں چھپایا جاتا ہے اسے نکال کے لاتا ہوں۔ ناصر نہیں مانگنا، کیا مانگنا؟ کیا مانگنا؟ نصیر۔ ناصر اسے کہتے ہیں جو کبھی کبھی مدد کرے۔ انگلش میں سمجھاؤں، مثلا جب تک آپ پلینگ کر رہے ہیں تب تک آپ پلیئر کہلائیں گے، اپنے پلیئر کو لے کے آئیے۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی پلینگ کی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ پلیئر کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں۔ متوجہ؟ تو ناصر جس نے کبھی ایک بار بھی مدد کی تو وہ ناصر کہلائے گا۔ نصیر جس نے ہمیشہ مدد کی ہو۔ اللہ نے قرآن میں لفظ ناصر نہیں رکھا، نصیر رکھا، اور کہا محمد ناصر نہیں مانگنا، نصیر مانگنا۔ کیوں میرے اللہ؟ اللہ مستقبل کے پردوں کو چیر کے دیکھ رہا تھا۔ کچھ مفتی ہوں گے جو قرآن میں ترجمے میں غلطیاں کریں گے، چال پجل کے تبدیلیاں کریں گے۔ اگر اللہ ناصر کہہ دیتا تو جانے کون سا صحابی اٹھ کے کہہ دیتا کہ میں نے بھی رو کے مدد کی تھی۔ بھیا کوئی رونے والا بھی کہہ دیتا میں نے بھی مدد کی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ نے ناصر نہیں رکھا، نصیر جس نے ہمیشہ مدد کی ہو، جو جاگے تو بھی مدد ہو، جو سوئے
عقیدوں کو بتاؤں؟ لفظ دیکھیے قسم بخدا، علی کے القاب کو چرانا بڑی آسان سی بات ہے، لیکن اس القاب پہ اس لقب پہ کھرا اترنا یہ بڑے مشکل کام ہے۔ میں بات پہنچا لوں، پھر آیت پڑھتا ہوں۔ ایک لفظ 2 بار آیا ہے، اور اگر ڈیپ پہ جائیں گے تو سمجھاؤں گا آپ کو بہت جلدی سے۔ ایک لفظ 2 بار آیت پڑھ رہا ہوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وہ لفظ نوٹ کیجیے، 2 بار آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ کون سا لفظ ہے؟ صدق۔ صدق یعنی سچائی، سچائی، سچائی۔ بھائی صاحب شاعری کا بھی رول ہے کہ ایک مصرے میں 2 لفظ کو جو ہم مانا ہو عیب کہلاتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں جو بے عیب کتاب ہے، ایک لفظ صدق کو ایک ہی لائن میں 2 بار لکھا۔ اے میرے اللہ مقصد تو سمجھا کہ دنیا والوں کو یہی بتانا ہے آنے والا کوئی اور نہیں ہے، صدیق اکبر ہے۔ جس نے تمام زندگی نبی کی مدد کی ہو۔ ایک درجہ اور آگے بڑھ جاؤں تو اجازت دو مجھے، قسم بخدا لفظوں پہ غور کیجئے گا۔ ابھی تک میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ علی نے پیدا ہونے کے بعد مدد کی، اب تھوڑا سا معرفت پہ اور بڑھیے۔ علی نے دنیا میں آنے سے پہلے بھی مدد کی۔ یہ بات ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ پلٹا دینا، نہ پلٹا سکو تو مناظرے کے لیے صرف قرآن لے کے آ جانا، اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تک بتا رہا تھا کہ علی نے محمد کی مدد کی، اب قرآن سے ثابت کروں گا صرف محمد ہی کی نہیں، علی نے آدم کی مدد بھی کی، نوح کی مدد بھی کی، ابراہیم کی مدد۔ کیسے اٹھائیے قرآن مجید، تفسیر قرآن، پہلے تفسیر پھر آیت سناؤں گا۔ تفسیر قرآن میں ایک واقعہ لکھا ہے، میرے بھائیوں نے لکھا، تفسیر در منصور، علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت کا بہت بڑا رائٹر۔ وہ کہتے ہیں صاحب ایک دن مسجد میں نبی بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ نبی خطبے میں مشغول تھے، بڑے بڑے صحابی اٹھے، کوئی مغرب میں بھاگ رہا تھا، کوئی مشرق میں بھاگ رہا تھا، جسے جہاں جگہ مل رہی تھی وہ بھاگ رہا تھا۔ جب میں نے لفظ بھاگنا پڑھا تو رکا اور ہنسا۔ میاں ابھی تک تو لوگ میدان میں بھاگتے تھے، تو کہنے لگے بھاگنے کا مقصد یہ نہیں ہے، بھاگنا ضروری تھا۔ کیوں؟ چونکہ نبی کے پاس ایک ایسا انسان کہوں، ایک شخص کہوں، ایک ایسی ذات آئی تھی جو اتنا طویل القد تھا، جس کی آنکھیں اتنی موٹی موٹی تھی، اور نبی کے پاس آ کے کہنے لگا نبی اللہ میرے ہاتھ کھول دیجئے۔ صحابیوں نے اسے دیکھا، ڈر گئے۔ وہ تو اچھا ہوا کوئی رویا نہیں، چونکہ ڈر کی وجہ سے لوگوں کے آنسو بہت نکلتے ہیں، غم کی وجہ سے نکلے تو بدعت ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ نبی اللہ بچا لیجئے، میرے ہاتھ کھول دیجئے۔ نبی نے کہا کون ہے؟ دیکھیں علی کی مدد ثابت کر رہا ہوں۔ کہنے لگا نبی اللہ میں ایک جن ہوں۔ کہا پھر؟ کہا جناب نوح کے زمانے میں تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جناب نوح کے زمانے میں جیسے ہی نوح نے کشتی بنائی ہے اور کشتی کو بنا کے چلانے والے وہ فارغ تنور سے پانی نکل گیا تو سب ڈوب رہے تھے، جناب نوح کے ساتھ ہی بچ رہے تھے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ اس کشتی میں سوراخ کر دوں اور سارا پانی جو ہے کشتی میں بھر جائے گا اور جناب نوح بھی ڈوب جائیں گے۔ اب جیسے ہی میں کشتی میں سوراخ کرنے کے لیے بڑھا، وہیں پہ گھڑ سوار آیا اور اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ جو پہنچ گئے ان کی پاکیزہ سماعتوں کو سلام۔
اس نے یا علی اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے. کہا نبی اللہ میں نے فوراً کھولنے کی کوشش کی, کھلے نہیں. میں نے جناب نوح سے کہا میری غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دیجئے, ہاتھ کھول دیجئے. جناب نوح نے کہا نہیں, جس نے باندھے ہیں وہی کھولے گا. آخری مجمع تک میرے بھائیوں مولا کی ولا تمہارے دل میں ہے. یا وہ کھولے گا یا سب سے آخری نبی سب سے افضل ہوں گے وہ کھولیں گے. نبی اللہ نے ابراہیم کے پاس کیا, منع کر دیا. میں اسماعیل کے پاس, الیسا کے پاس, ہود کے پاس, شیس کے پاس, یعقوب کے پاس, سارے نبیوں کے پاس. اب انفارمیشن یہ ملی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. اگر آپ نے نہیں کھولے تو قیامت تک کوئی نہیں کھولے گا. نبی اللہ میرے ہاتھ کھول دیجئے, میں اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوں. نبی کا جملہ سن لو, اور اگر اس جملے کو پوری رات بھی سوچتے رہو گے نا تو قاتل زہرا کے لیے بستر پہ پڑے پڑے لعنت کرو گے. نبی نے مسکرا کے کہا سن, کیا وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد کسی معصوم کے خلاف نہیں بولے گا. وعدہ کرتا, کہنے لگا ہاں آج کے بعد کسی معصوم کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤں گا. تو یہاں پہ ایک جملہ اور رک کے کہہ سکتا ہوں, جملہ معتزلہ, کہ صاحب اگر کوئی کسی معصوم کے خلاف آواز اٹھائے تو وقت کا علی اس کے ہاتھ باندھتا ہے. وقت کا علی اسے سزا ضرور دیتا ہے. اسی عقیدے پہ تو شیعت باقی ہے کہ جس نے نوح کے خلاف آواز اٹھائی تھی علی نے اس کے ہاتھ باندھے تھے. جس نے سیدہ کو رلوایا تھا ہمارا آخری علی آئے گا, قبر سے نکالے گا. قسم خدا کی لفظوں پہ غور کیجیے, یا علی یا نبی میرے ہاتھ کھول دیجیے. کا وعدہ کرتا ہے آج کے بعد کسی معصوم کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا. کا وعدہ آج کے بعد کسی معصوم کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤں گا. نبی نے کہا ٹھیک ہے. کہاں ہے علی, آئینہ علی, علی ذرا آؤ اور اس کے ہاتھ کھولو. تاریخ کہتی ہے مسجد نبوی کے دروازے سے میرا مولا متقیان علی آتے ہوئے نظر آئے. اس نے اپنی آنکھوں سے علی کو دیکھا, نبی کے پیچھے چھپ گیا. یا نبی اللہ بچا لیجئے, یا نبی اللہ بچا لیجئے, یا نبی اللہ بچا لیجئے. کیا ہوا؟ کہ یہی تو وہ ہے جس نے باندھے تھے. نوح کے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہہ کے دے, جو جملے استعمال کرتا ہوں نا معذرت, کبھی بھی جو ہے نا فرش شہدہ پہ بیٹھنے والے کے بارے میں نہ سوچئے گا کہ میں یہاں والوں کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ مائک چل رہا ہے اور یہ چل رہا ہے کیمرہ, نہ جانے کہاں کہاں تک آواز جا رہی ہوگی یا جائے گی, اور قیامت تک جب تک یوٹیوب رہے گا جاتی رہے گی, جب تک یہ یوٹیوب پہ سیو ہے. تو سمجھ رہے, کبھی اپنے اوپر نہ لیجئے گا معذرت. تو ہو سکتا ہے کوئی یہ اعتراض کر دے کہ حافظ محمد رضا مدد ثابت کر کے گیا ہے لیکن تفسیر سے, قرآن کی آیت سے نہیں. لو تو میں تمہیں صراحتاً آیت دکھا رہا ہوں کہ علی نے اپنے سے پہلے والوں کی مدد کی, نبیوں کی. کہنے لگے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا اٹھاؤ 27واں پارہ سورہ مبارک حدید آیت نمبر 25. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ. اللہ چاہتا ہے کہ یہ جان لے مَن يَنصُرُهُ, ارے وہ کون ہے جس نے تمام نبیوں کی مدد غیب میں رہ کے کی. ہے کسی کے پاس کوئی ذات
लेके आए कुरान की इस आयत का मिसदाक जनाब अमीर। अच्छा उसके बाद कह देते साहब ना आपने तो नबी ही का मददगार बना दिया। भैया तारीख शाहिद है नबी ने किसी और को मदद के लिए पुकारा ही नहीं। ना 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 गलत कह गया, मासरत, पुकारा था कोई आया ही नहीं। पुकारा था कोई आया ही नहीं। मदद ऐसे ही नहीं होती, ये तो मदद करने वाला अली जैसा कलेजा चाहिए। बड़े सॉफ्ट जुमले सुन रहे हैं, थोड़े सी हार्ड भी सुन लीजिए। और अली वालों के लिए जरूरी है कि वो उसूले दीन के साथ साथ फुरूए दीन 10 माने। नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। शिया जो नाम का शिया है, जो काम का शिया है, उस पे वाजिब है कि फुरूए दीन 10 माने। सिर्फ 9 तवल्ला तक ना रुक जाए, तवल्ला तक भी पहुंचे। फुरूए दीन कितने? लास्ट वाला क्या है? तो हम जब मिंबर से ये बता रहे हैं नबी की मदद किसने की, तो ये भी तो बताए मदद ने किसने नहीं की। भैया कुरान से हटके नहीं पढ़ूंगा कसम बखुदा, इसीलिए पूरे इंडिया में जाके सीना ठोक के कह रहा हूं, है कोई मद्दे मुकाबिल जो कुरान लेके आए और कहे कि साहब कोई मुसलमान है जो नबी को छोड़ के भागा हो। सिर्फ कुरान, किसी किताब की जरूरत नहीं है मुझे, सिर्फ कुरान लेके आए। अब कुरान मजीद में कितने सूरे हैं? 100। रमजान चल रहा है ना, मुबारक, न जाने कितनों ने कुरान शरीफ पूरा किया होगा और कितने कर रहे हो। कितने सूरे? 114 सूरे। और हर सूरे में शुरुआत में बिस्मिल्लाह है? भैया कुरान पे यकीन है तो मैं कुरान वाली बातें पढ़ रहा हूं, लेकिन एक सूरा ऐसा है जिसमें अल्लाह ने बिस्मिल्लाह ही नहीं रखी, सूरह तौबा। दूसरा नाम क्या है? बराअत। मौलाना साहब तशरीफ फरमाए, जहां के किसी भी मौलवी से पूछे अगर अरबी जानता है ये बरात बना किससे है, या इस बरात से बनता क्या है, ये बरात दूल्हा में ले जाने वाली बरात नहीं है। अगर बरात का जो दूसरा माना निकालोगे, असल माना है बरात यानी तबर्रा। जहां 116 113 सूरह तवल्ला के हैं, बिस्मिल्लाह नहीं रखा। मुतवज्जे मदद के हवाले से अर्ज करो, इसलिए बात आ गई। मेरे अल्लाह क्या मतलब? परवरदिगार जहां 6666 आयतें उतारी है, मशहूर कौल की बिना पे कह रहा हूं, हाफिज हूं लेकिन इस बात को मानता नहीं हूं। 6236 आयतें हैं कुरान में, लेकिन पता नहीं शियों में क्यों फेमस हो गई 6666 आयतें। गिन लीजिएगा, दावा नहीं है, कुरान आपके पास है, जाके गिनिएगा कितनी आयतें हैं। 6236 आयतें। जहां अल्लाह ने 6236 आयतें उतारी है, परवरदिगार एक बिस्मिल्लाह और उतार देता, क्या खजाने में उसके कमी आ जाती? नहीं ना। परवरदिगार क्यों नहीं उतारी? ए मेरे माबूद वजह तो बता। का बिस्मिल्लाह का मतलब है मेरी रहमानियत को पुकारना। इस सूरा में मैंने कुछ ऐसे मलऊन का जिक्र किया है कि जिसमें रहमत ही नहीं है।